شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 12 ربیع الاول کا وہ عظیم الشان مہینہ شروع ہوا ہے جس میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واپس پردہ فرما۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا جائے۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت الفاظات میں حضور علیہ السلام کو ہدیہ تبرک پیش کیا ہے کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بدھ لاکھوں جس نے توڑ دی۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجیے کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، سلام اس آقا پر، ذرا جوش سے پڑھی، جذبے سے۔ یہ جو واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، اب تک دنیا میں جتنے واقعات ہوئے ہیں یہ سب سے منفرد ہے، سب سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا اب تک دنیا میں جتنے غم ٹوٹے ان میں بھی سب سے منفرد ہے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، لاکھوں سلام اس آقا پر، خود لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے دنیا میں، اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، دستور دیا، منشور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ نئے موڑ دیے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر اس بات کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ جی نے ہم سب کو حضرت محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیا، تو اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ صرف اگر اسی بات کا شکر ادا کریں کہ رسول اللہ کی امت میں ہم پیدا ہو گئے، تو اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سونے رسول کے بارے میں اللہ جی نے کیا کہا؟ فرمایا دنیا کے لوگوں، فرمایا انسانوں سنو، میں محمد الرسول اللہ کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد الرسول اللہ کے اوپر سلام بھیجا۔ اللہ جس کو سلام بھیجتے ہیں، ایسی ہستی کائنات میں کوئی دوسری پیدا نہیں ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں انسانوں کے اوپر، اگر ہم ان کو شمار کرنے بیٹھ جائیں تو یہ صرف محاورہ نہیں ہے کہ جتنے درخت ہیں
ان کے قلم اگر بنا دیے جائیں تراش کے اور سمندر کے پانی کی سیاہی بنائیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اگر لکھنے بیٹھیں گے وہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ایک حیرت انگیز بات دیکھیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کمال کی بات کیا ہے؟ لوگ شاید ہوا میں اڑنے کو کمال کہتے ہیں، لوگ شاید بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کو، شاید سمندر کا سینہ چیرنے کو کمال کہتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں نا، ان کی جتنی زبانیں، زمین کے جتنے رنگ ہیں، وہاں جب کوئی غیر مسلم بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو جب شعور آتا ہے، جب عقل آتی ہے اس کو چند سال بعد، تو اگر وہ افریقہ میں پیدا ہوا تو اسے پتہ لگتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اگر میں عیسائی ہوں تو میرے پڑوسی بودھی بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، تو پتہ لگتا ہے چوتھا گھر مسلمانوں کا بھی۔ جاپان میں پیدا ہو جائے، چاہے امریکہ میں، چاہے ہندوستان میں، لیکن جب وہ شعور میں آتا ہے تو دنیا کی تمام اقوام کے ساتھ ان کے ہمسائے یا دنیا میں ظلم کے خلاف اس کا مد مقابل یا پوری دنیا میں تہذیبوں کے برابر اگر کوئی تہذیب اس وقت اگر موجود ہے کائنات عالم میں تو وہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ الگ الگ مذاہب کے لوگ سروے کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ ابھی کچھ لوگوں نے سروے کروایا امریکہ میں کہ عام لوگوں کو پوچھنا ہے تم کس کس کو جانتے ہو۔ میں کیونکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بات کرنے لگا ہوں، ان لوگوں کا ذکر نہیں کروں گا جنہوں نے سروے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے کیا تھا کہ وہ ہمیں کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن سروے کرنے والے سروے کرنے کے بعد اس بات پر مجبور ہو گئے کہنے پر کہ ہم نے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ رنگ اور نسلوں کے لوگوں کو جب یہ پوچھا کہ تم کس کو جانتے ہو، ان کو ان کے مذہب کے علاوہ جب ہم نے اپنے مذہب کا پوچھا، جب ہم دنیا کے بڑے بڑے 5 لوگوں کے نام لیے تو حیرت کی بات ہے کہ پوری کائنات میں بسنے والے لوگ اپنے مذہب کے علاوہ اگر کسی ہستی کو جانتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں معجزہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں کہ ہر ملک میں ظالموں کے مد مقابل محمد الرسول اللہ کے ماننے والے کھڑے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ ایک میاں صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ لوگوں کو جہنم سے ڈرا رہے تھے تاکہ لوگ اچھے اعمال کریں۔ تو ایک 70-80 سال کے بڑے میاں سامنے کھڑے، پنجاب کا واقعہ ہے، تو پنجابی میں ان کو بتا رہے تھے کہ اس طرح اگر قیامت والے دن ہولناکی کے مناظر ہوں گے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، پل صراط کا پل بہت بال سے پتلا، تلوار کی دھیر دھار سے زیادہ باریک ہوگا، جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ جب لمبی چوڑی بات کی بہت سارے لوگ پریشان ہوئے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو ایک بڑے میاں اٹھے کہ گل سن اوتھے محمد الرسول اللہ ہون گے؟ اس نے کہا تو یہ بتا میاں مجھے کہ وہاں رسول اللہ ہوں گے؟ تو خطیب نے کہا ہاں بے شک محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ پھر کہتا جا کوئی پرواہ نہیں، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں ان علماء کو خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں اور ان مسلمانوں کو بھی، جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ اس بارے میں بحث کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ جشن منانا ہے کہ نہیں منانا۔ کچھ اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ غم منایا جائے یا نہ منایا جائے۔ کچھ اس بارے میں نعوذ باللہ بحث کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے کہ ناری
کچھ نعوذ باللہ اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. ایمانداری کے ساتھ میں ممبر رسول پر بیٹھ کے آپ تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اور ان تمام ملاؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نعوذ باللہ وجہ نزاع بناتے ہو. کیا تمہاری اتنی اوقات ہے؟ اس حیثیت کے مالک ہو تم؟ یہ تم بتاؤ گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا؟ وہ رسول اللہ جانتے ہیں یا پھر اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تم یہ بتاؤ کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ ہماری نماز کی پابندی کیسی؟ سونے رسول نے فرمایا ابو بکر، فرمایا انس، اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو یہ جو نماز ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا نماز ہے تو اللہ کے لیے، لیکن یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ وجہ نزاع نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر دلی کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک ان 1200 سال میں جو مسلمان گزرے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے نعوذ باللہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بحث کی ہو. ان بدبختوں نے جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نعوذ باللہ بحث کرنی شروع کی، ان کے گھر میں بھی جوتیاں پڑ رہی، ان کے باہر بھی جوتیاں پڑ رہی. جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ بتا رہا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے میلاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بتائیں گے کہ 12 وفات ہے کہ 12 میلاد ہے. تم بتاؤ گے جو یہ نہیں بتا سکتے کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. بات اس بات کا موضوع نہیں ہے بحث کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے نزدیک کیا ہے کیا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک ان کی اتباع کر رہے ہیں، کس حد تک ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ بتائیں. اگر آپ کو فخر ہے، اس بات پہ ناز ہے کہ جناب میں بہت زیادہ میلاد کرتا ہوں، تو یہ بتائیں آپ ان کے کہ میں اپنے باپ کی جوتیاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری. آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کون سی نماز چاہیے؟ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے فارس میں بتایا کہ مکہ میں ایک نبی آئے گا، پھر وہ ہجرت کرے گا، یشرب جائے گا، مدینہ المنورہ. کسی پادری نے بتا دیا کہ وہاں چلا جا. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے، سونے کریم رسول کے آنے سے پہلے لوگ انتظار کرتے تھے کہ وہ رسول آنے والا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تبھی تو ہم درود پاک میں بار بار پڑھتے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کیوں پڑھتے؟ لوگوں کو پتا تھا رسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. یمن کے بادشاہ نے یشرب میں جا کے سونے رسول کے لیے محل بنایا اور چٹھی لکھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کہتا ہوں. کب بنایا؟ 1000 سال پہلے. اور جس آدمی کو متولی بنایا اس کی متولی کی اولاد ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب مدینے پہنچتی ہے تو بالکل اسی مقام پر بیٹھتی ہے جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 سال پہلے طے کیا. تو سلمان فارسی غلام ہے. کسی پادری نے بتا دیا، اس کو غلامی کرتے تھے، مرنے لگا، کہنے لگا اب میں کیا کروں گا، مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھائے. کہتا ہے یشرب چلا جا. یشرب مدینے کا پرانا نام ہے کہ وہاں ایک نبی آنے والے ہیں. یشرب پہنچ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی ہے. تو اس پادری سے پوچھا تھا کہ پہچان کیا ہوگی سونے رسول کی. فرمایا اگر صدقے کی کھجوریں لے کے جاؤ گے تو انکار کرتے.
پہلے دن صدقے کی کھجوریں لے کے گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں، فرمایا ہم نہیں لیتے، نبی کے لیے حرام ہے۔ پھر دوسرے دن ہدیہ لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے بہت بڑے مرتبے والے انسان بنے۔ اور رسول اللہ کے بعد جب عمر فاروق نے ان کو گورنر بنا دیا ایک ملک کا، اصل بات جو آپ کو بتانی، جب گورنر بنا دیا سلمان فارسی کو، تو ایک دن گورنر ہاؤس میں پڑوس ملک کے 3-4 بادشاہ ہوئے تھے ریاست، دسترخوان لگ گیا، سونے رسول نے فرمایا کہ دسترخوان پر کھانا اگر گر جائے اٹھا کے کھا لو، فرمایا یہ عزت دار چیز ہے۔ کیا ہے جی یہ عزت دار چیز ہے، جو لوگ رزق کی عزت نہیں کرتے اللہ ان سے رزق چھین لیتا ہے۔ او کھانے کا ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، تو سلمان فارسی جب اٹھا کے کھانے لگے نا، تو ان کا جو پی اے تھا، سیکٹری ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا جی حضرت آپ یہ دسترخوان سے مت اٹھائیے۔ آہستہ سے کان میں اس نے کہا کہ اب آپ وہ والے سلمان نہیں ہیں، آپ گورنر ہیں، اور یہ آپ کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کان میں ذرا سی بات کہی تو اتنا غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئی، لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا، دسترخوان پہ انگلی پھیر کے سالن کو چاٹا، اور اتنا غصہ آیا کہ ڈانٹتے ہوئے پگڑی کھل گئی، اپنے بال پکڑے، فرمایا سن میری بات، یہ غلامی کا سلمان فارسی تھا، اس کے سر پر عزت محمد الرسول اللہ نے دی ہے، اب تم چاہتے ہو کہ جن کی عزت دی ہے ان دنیا داروں کی وجہ سے، کیا میں رسول اللہ کا کہنا ماننا چھوڑ دوں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ دنیا داروں کی وجہ سے رسول اللہ کا کہنا، میں رسول اللہ کا کہنا ماننا ہی مقدم ہے۔ تو 12 ربیع الاول میں وہ کون لوگ ہیں جو بحث کرتے ہیں آپس میں؟ وہ ذرا سامنے آئے نا، مسلمانوں کو یہ آ کے بتائیں کہ ہم وقت پر زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چہرہ بنانے والے ہیں، ہم نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ کی اطاعت کی ہے، مطابق حرام مال کو چھوڑا ہے، ہم نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنی آنکھوں کو شرم و حیا سے جھکا کے رکھا ہے۔ آؤ آ کے بات کرنی ہے تو رسول اللہ کی سنتوں کی بات کرو، اس بات کو کوئی اہمیت نہیں رسول اللہ کے نزدیک کہ کس نے کتنی دیگیں اتاری، کتنا ڈھول بجایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ڈھول بجانے والوں کی مخالفت کرنے والوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ تم تو ذرا بتاؤ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ آج ایک صاحب مجھے ملے صبح صبح، تو کچھ مولویوں کی برائی کر رہے تھے، میں کہا میاں صاحب بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا یہ تو بتاتے جاؤ، تو خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ نے یہی سکھایا ہم کو، ہم نے دنیا میں جا کے دنیا کے بڑے مذاہب کی برائی نہیں کی ہے، اسلام نے اپنا بہترین طاقتورانہ نظام دنیا کے سامنے رکھا، تو آج ہم جیسے لوگ مسلمان ہوئے تب لوگ ہمیں عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں خان صاحب سلام، یہ خان صاحب نہیں تھے، پہلے مکے کی چوکھٹ پہ کوئی چڑھنے نہیں دیتا تھا خان صاحب۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا انصاری صاحب سلام، یہ انصاری صاحب پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ میر صاحب ڈار صاحب نہیں تھے، یہ جو چودراہٹ دکھاتے ہو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھے، گندی نالی کے کیڑوں کا رتبہ تھا دنیا میں انسانوں کا۔ جا کے پوچھو تو صحیح ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں سے کہ ان کے نوکروں کی عزت کیا تھی۔ یہ رسول اللہ آئے ہیں، آ کے بلال کو چھاتی سے لگایا، سونے رسول آئے ہیں، انسانوں کو درجہ دیا ہے برابری کا، اور تب ہم مسلمان ہوئے۔ اللہ نے ہم کو عزت والا مسلمان کب بنایا؟ جب ہم نے محمد رسول اللہ کی پیروی کی۔ آپ کو تو شاید پتہ نہیں، لیکن اگر کبھی دشمن کو پوچھیں گے نا آپ، یہ آج نہیں، آپ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا اسلام کے خلاف کچھ بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں یا کچھ تنظیمیں بولتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ سونے رسول کے خلاف پورا عرب متحد ہو کے آیا، ابو جہل، عتبہ، ولید، بنو امیہ پورے کا پورا،
عبداللہ بن جدان، بڑے بڑے مکے کے بڑے بڑے طاقتور لوگ اکٹھے ہو کے آئے، سارے قبیلوں کو بلایا، فرمایا آ جاؤ اکٹھے ہو کے، محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی حکومتیں جن کے ملکوں میں آج مسجدیں بلند ترین کھڑی ہیں اور 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ چائنا، یہ فرانس، یہ جرمن، یہ بڑے بڑے ممالک تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ایک ایک دن میں 22 لاکھ فوجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اتارے، 22 لاکھ لوگ۔ کہنا آسان ہے، لدھیانے کی آبادی نہیں اتنی، کیا یہ اسلام کو مٹا سکے؟ کیوں نہیں مٹا سکے؟ انہوں نے بھی پھر ریسرچ کی، جب دشمن ہم سے لڑتا تھک گیا ہے نا، اب بھی جو ہم سے لڑتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں ہماری تاریخ اٹھاؤ، سونے رسول کو پڑھو۔ محمد رسول اللہ جب پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے ہیں، باپ سر پہ نہیں ہے، 2-3 ماہ پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا 6 مہینے کی عمر میں، دادا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ سونے رسول جو ہیں وہ دنیاوی طور پر یتیم ہے، ویسے یتیم نہیں، ان کے سر سے تو پوری کائنات کھا رہی ہے۔ اور پھر دنیا کے سامنے جو نظام رکھا ہے نا، دشمن پاگلا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی تو دشمن حیران ہے۔ چائنا کے صدر کو پوچھ لو بھی کیا بات ہو گئی؟ جی مسلمانوں کو ذرا روکنا تھا، ہمارے صوبوں میں مسجدیں بہت بن رہی۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ، ایک ہی بات ہے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس کہ جی مسلمانوں کا کیا کریں۔ تو پھر جتنی سیاسی جماعتیں ان کو فکر ہوئی، آپ نے شاید پڑھا نہیں اس کو، انگلینڈ کی رانی نے باقاعدہ ایک کمیشن اپوائنٹ کیا، اس نے کہا یہ پتہ کر کے مجھے اتنا بتا دو کہ جس طرح میرا راج ہے نا یہ میرے سر پہ چلتا ہے، تو میں نے یہاں بڑے بڑے لوگ لگائے جو پوری دنیا سے دولت اکٹھی کرتے ہیں، فوج بھرتی کرتے ہیں، اس فوج کو الگ الگ ملکوں میں بھیجتے ہیں، ہماری اتنی بڑا سسٹم ہے جس کے بل پر ہم راج کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سسٹم کیسے چلتا ہے؟ کئی سال ریسرچ ہوتی رہی، کسی نے کہا بیت اللہ کی وجہ سے چلتا ہے، کسی نے کہا قرآن پاک کی وجہ سے چل رہا ہے، کسی نے کہا نہیں مسجدیں بن گئی اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا قرآن پاک ختم کر کے دیکھو، دنیا کے کئی خطوں میں قرآن پاک کے خلاف مہم چلائی گئی، لوگوں کے گھروں سے قرآن پاک ضبط کیے گئے، جائیے پورا رشیا کے تمام ممالک کو دیکھیے، مسجدوں کے خلاف مہم چلائی گئی، مسجدیں توڑو، مسجدیں بند کرو، مسلمانوں کا لباس بدلنے کے خلاف مہم چلائی، اس کے باوجود وہ پریشان کہ بھی یہ اسلام چل کیسے رہا۔ تو پھر جب کمیشن اپوائنٹ کیا نا، اس کمیشن میں کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے، اس نے رانی کو بتایا کہ یہ اسلام ایسے نہیں چل رہا ہے، یہ بیت اللہ کے چاروں طرف جو 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ جو دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان 5 وقت اذان دے کے نماز پڑھ رہے ہیں ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت جگہ جگہ ہو رہی ہے، وہ کیا ہو کیسے رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کا نچوڑ نکال لیا، یہ ساروں کا پاور ہاؤس ایک ہی ذات کے ساتھ جڑا اور وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات۔ ہمارا آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے؟ اور ہمارا تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے بھائی؟ سونے رسول نے خود بیان فرمایا ایمان والا وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ، کیا فرمایا؟ اپنی اولاد سے زیادہ کس کو چاہتا ہو؟ رسول اللہ کو چاہتا ہو۔ فرمایا اپنے ماں باپ سے زیادہ کس کو چاہتا ہو؟ رسول اللہ کو چاہتا ہو۔ فرمایا اپنے مال سے زیادہ کس کو چاہتا ہو؟ رسول اللہ سے چاہتا ہو۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ سنو، جو اپنی جان سے زیادہ مجھ کو چاہتا ہو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا، اور جو اپنی جان سے زیادہ مجھ کو چاہتا ہے۔ وقت بھی ہو گیا لیکن مختصراً ایک قصہ آپ کو سناتا چلوں کہ امریکہ میں ایک آدمی نے ریسرچ کی آج کے دور میں، یاسر محمد خان صاحب نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے،
فرمایا کہ جب میں مسلمانوں کی شادی میں پہنچا، ایسے ہی مسلمان جیسے ہم لوگ ہیں، نہ سر پہ ٹوپی، نہ داڑھی، نہ مونچھ، ایسے ہی. فرمایا انگریز صرف تو مسلمان، ان کا نکاح ہو رہا تھا تو کہنے لگا نکاح جب ہو گیا تو نماز کے لیے اذان جب ہوئی تو گانے بجنے بند ہو گئے. تو کہنے لگا میں کیونکہ مسلمانوں کی فطرت کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں یہ قوم کرتی کیا ہے. تو کہنے لگا جب اذان ہونی شروع ہوئی تو میں مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا ان کی حالت کیسے ہوتی اس وقت. تو کہتا میں دیکھتا ہوں کہ 15-16 سال کی ایک مسلمان لڑکی جس نے انگریزوں والی پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے تو وہ تیزی سے دوڑ رہی ہے پنڈال میں ایک نکڑ سے دوسری نکڑ کی طرف. کہ جب کیونکہ تیز قدم تھی تو اچانک میری نگاہ اس پر پڑ گئی تو وہ اسے ہی دیکھنے لگا. تو ادھر مؤذن اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہتا اذان دینی شروع ہوئی تو بڑی تیز تیز دوڑتی ہے وہ. تو کہتا پہنچی وہاں جہاں کھانا لگا ہوا ہے، ڈائننگ ٹیبل جس کو بولتے ہیں، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا. کہتا لڑکی وہاں پہنچی، جا کے ایک بڑی سی پلیٹ اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ کے اوندھی اور پلیٹ پکڑ کے کھڑی ہو گئی. حیرت انگیز واقعہ ہے. جب لڑکی نے یہ حرکت کی تو میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ بھی سر پر پلیٹ رکھ کے اس نے اوندھی رکھ کے کھڑی ہو گئی. یہ مینٹلی طور پر کوئی ڈس آرڈر ہے، اس کا دماغ خراب ہے یا پگلی ہے، کملی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب کچھ دیر گزر گیا تو اس نے پلیٹ اتار کے رکھ کے جب واپس آئی تو میں نے اسے روک کے پوچھا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس بیٹی نے جو جواب دیا وہ تمام مسلمانوں کا جواب ہے. اس بیٹیا نے جو جواب دیا وہ تمام مسلمانوں کا جواب ہے. کیا کہا اس نے؟ کہنے لگی حضرت بات یہ ہے انکل کہ جب وہ اذان شروع ہوئی نا تو میں کیونکہ انگریزوں کے کپڑے میں ہوں اپنا دوپٹہ گھر بھول آئی، تیز تیز اس لیے بھاگ رہی تھی کہ محمد رسول اللہ کا نام آنے سے پہلے اپنا سر ڈھانپ لوں. تو اس نے لکھا کہ جو قوم رسول اللہ کے نام کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو قیامت تک ختم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں لیکن رسول اللہ نے جو ہم کو دیا کیا کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ اپنا سر کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے. ہم رسول اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے. ہم نے اس بات کو طے کیا ہے کہ گورا اور کالا کچھ نہیں ہوتا. آؤ دنیا والے ہتھیار لا سکتے ہیں، رسول اللہ کی طرح چھوا چھوت سے لوگوں کو چھٹکارا نہیں دے سکتے. مسلمانوں کی طرح ایک تھالی میں ایک گلاس میں 1000 لوگ پانی نہیں پی سکتے ہیں. یہ نظام اگر کوئی دیتا ہے تو محمد. سونے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ کو خاتم النبیین مان لیا، کیا کریں؟ فرمایا میرا پورا دین ہی خیر خواہی ہے، میرا دین ہی خیر کے لیے ہے. ہم آئے دنیا میں لوگوں سے محبتیں بانٹنے، ہم دنیا میں پہنچے اسی کام کے لیے. دیکھو نا ہمارے قیدی، ابھی انگلینڈ کی بہت مشہور لڑکی ہے، اس کا نام ہے ریڈلی ایون. آپ انٹرنیٹ پہ نکالیے اس کو، ریڈلی ایون نام لکھ کے. اس نے کتاب لکھی تھا ڈاکٹر آف پیراڈائز. لوگ کہتے ہیں تم دہشت گرد ہو. اور ایک عیسائی لڑکی پہنچتی ہے وہاں مسلمانوں کی رپورٹنگ کرنے کے لیے، جب واپس جاتی ہے تو لوگوں کو بتاتی کہ میں تو مسلمان ہو گئی. وہ کیوں مسلمان ہو گئی؟ کہ جن لوگوں کے پاس میں رہی، جن کی میں قیدی رہی، انہوں نے کبھی میری طرف گندی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میرے کپڑے سوکھتے تھے ان کی طرف نہیں دیکھا. یہ غیر محرم عورت ہمارے درمیان قید میں ہے. کہنے لگی ایسے بہترین مسلمان میں نے نہیں دیکھے دنیا کے اندر جو دوسرے کی بیٹی کی عزت کرنا چاہتا. تو 12 ربیع الاول کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کی ذات سے، آپ نوٹ کر لیجیے، آخر مدعے کی بات پہ آ گئے ہوں، جو کہتا ہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں اللہ اس کو بنا دے، کہو آمین. جن کا دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اللہ اس کو بنا دے. اب جن کا دعویٰ ہے وہ سن لیں. اگر ان کی وجہ سے کسی غیر مسلم دوست کو ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی کچہری کا مجرم ہے. اگر آپ کی وجہ سے کسی غیر مسلم کو لگتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں. آپ کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے پڑوسی کو اور پتہ لگ رہا ہے کہ جی یہ مسلمان زیادتی کر رہا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جواب دیں.
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 12 وفات کیسے منائی جائے گی، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کس طرح زندگی گزاری جائے، اور وہ حکم یہی ہے کہ آپ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف، جس کی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ تکلیف کئی لوگ دیکھتے ہیں اوپر سے، کہاں سے دیکھتے ہیں کہ جی ہم تو آرام سے کار میں جا رہے ہیں، کسی کو نہیں، وہاں سے تکلیف نہیں دیکھی جاتی، تکلیف اپنے گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ کیا آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں؟ آپ کے بھائی بہن آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں؟ آپ کے بیوی بچے آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں؟ آپ کے پڑوسی آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں؟ آپ کے رشتہ دار آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں؟ اگر آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع نہیں کرتے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے کیونکہ یہ دل کو صاف کرتی، کس کو صاف کرتی جی؟ دل کو صاف کرتی۔ تو دل کیسے صاف ہوگا؟ جب اس میں سے تمام لوگوں کی برائیاں نکل جائیں گی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ کریم اس بابرکت مہینے میں مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔